اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ اقدس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ مہمانوں کو گھر میں ٹھہرا سکے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے مہمانوں کو اپنے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ایک بڑا ضدی مہمان آ گیا اور اس نے ضد پکڑ لیا کہ میں کھاؤں گا بھی آپ کے گھر اور رات بھی آپ ہی کے کاشانہ اقدس پر ٹھہروں گا۔ اور کمال یہ وہ کوئی مومن مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ وہ مہمان کون تھا؟ غیر مسلم تھا، مومن مسلمان نہیں تھا۔ مہمان بن کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کر لیا، آپ کے گھر کھاؤں گا اور آپ کے گھر ہی سوؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک حجرہ اس کے لیے خالی کر دیا آپ نے۔ رات کو جتنا بھی دودھ تھا، موٹا تگڑا میرے جیسا جسے والا آدمی تھا، کھانا پینا بہت اچھا چلتا تھا اس کو، جتنا بھی دودھ تھا اس اکیلے نے پی لیا، اور جتنا بھی کھانا تھا اس اکیلے نے کھایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے وہ رات فاقہ کشی میں گزارا۔ مہمان کو پتہ تک چلنے نہیں دیا، وہ بندہ تو کھا پی کر کے سو گیا آرام سے۔ اب روایتیں مختلف ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ اس کی پیشاب جو ہے وہ بستر میں نکل گئی اور اس نے پورا بستر خراب کر دیا۔ جیسے ہی وہ بستر گیلا ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو اس کو شرمندگی کا احساس ہوا، ابھی رات پڑی تھی، وہ بندہ راتوں رات نکل گیا۔ کچھ دور جا کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو چیک کیا تو ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی تھی وہ نہ تھی۔ مسلمانوں، یہ بات قابل غور ہے، اور آج کے اس ماحول میں ایسی باتوں کو سمجھے اور اپنے ہم وطن لوگوں سے بھی کہیں، اپنے پڑوسیوں سے بھی آپ اس میسیج کو شیئر کر سکتے ہیں، اپنے بزنس پارٹنر جو ہیں ان سے بھی آپ ان باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ایسے میسیج دے سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے کردار نے اسلام کی چھبی کو داغدار کیا ہے۔ اسلام الحمدللہ کل بھی رحمت کا سبب تھا، آج بھی رحمت کا سبب ہے، اور صبح قیامت تک اسلام امن اور رحمت کا ہی درس دیتا ہے۔ اسلام کا آتنکواد سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کا ظلم سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہے۔ بس پرابلم یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کچھ خراب کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کامل اکمل مذہب بدنام ہو رہا ہے، ہمارا پاک مذہب بدنام ہو رہا ہے، ہمارا وہ مذہب جو عین فطرت انسانی کے موافق ہے، وہ مذہب آج داغدار ہو رہا ہے، کچھ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ سنیں، اس بندے نے بستر خراب کر دیا، راتوں رات نکل گیا، کچھ دور گیا، اس کو یاد آیا کہ یار سونے کی انگوٹھی تو بستر میں ہے۔ اب بندہ کشمکش میں پڑ گیا، یار میں تو وہاں سے ذلیل ہو کر کے آیا ہوں، بستر خراب کر دیا، ابھی صبح ہونے والی ہے، وہ اٹھ کر کے وہاں جائیں گے، بستر کو دیکھیں گے، بدبو آئے گی، بھیگا ہوا دیکھ کر کے وہ تو نبی کے گھر والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت ناراض ہو جائیں گے، اب کیا کروں، واپس جاتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، نہیں جاتا ہوں تو سونے کی انگوٹھی جاتی ہے۔ بلا آخر سونے کی محبت اس پر غالب آ گئی، اور یارو میرا ایمان یہ کہتا ہے سونے کی محبت نہیں، میرے مصطفیٰ کی نگاہ عنایت اس پر پڑ گئی تھی، اور نگاہ نبوت اس کو نوازنے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ لجاتے شرماتے واپس کاشانہ اقدس پر پہنچ گیا، اور آستے سے اسی روم میں داخل ہوا جس میں وہ سویا تھا اور جہاں بستر بگاڑ کر کے وہ آیا تھا۔ جیسے ہی داخل ہوا دیکھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالٹی میں پانی لے کر کے اس کے بستر پر پانی چھڑک رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے دنگ میرے آقا کی نظر پڑی، مسکرا پڑے اور فرمایا مرحبا، کہاں چلے گئے تھے؟ اور پھر اس کو تسلی دینے لگے، یارو مومن نہیں ہے وہ، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ غیر ہے، ابھی کلمہ
میرے آقا کا اخلاق تو دیکھو یار، ان کا کردار تو دیکھو یار، ان کا کریکٹر تو دیکھو، کتنا اعلیٰ کریکٹر ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، فرمایا مرحبا ویلکم، کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی معدہ خراب ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، کبھی انسان کے مثانے کمزور ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پرابلم کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں شرم والی بات نہیں ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ نہا دھو کر کے تو آئے، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ندی سے یا کنویں سے نہا کر کے تو آیا ہوں، لیکن بڑا شرم محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہو کر کے میری خلاصت کو دھو رہے ہیں۔ میرے آقا اٹھے، اس بندے نے میرے آقا کے بازو کو پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے دست رحمت اس گنہگار کے سر پر رکھ دیں۔ ہاتھ کو پکڑا، بوسا دیا، سر پہ رکھایا اور عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں، پہلے میں مشرف با اسلام۔ دنیا والوں، رب کی قسم، ہم اپنے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کا نور جو پھیلا ہے، اسلام کی خوشبو جو پھیلی ہے، رب کعبہ کی قسم تلواروں کے زور سے نہیں پھیلی ہے، ظلم اور بربریت کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، ظلم میرے مصطفیٰ کی سیرت سے پھیلا ہے، صحابہ کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے، بزرگان دین کے اچھے کریکٹر اور اچھے اخلاق سے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا نور پھیلا ہے۔ سینہ ٹھوک کر کے آپ لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں، چند لوگوں نے کیا سوال کر لیے کہ بھی ہاں چلو مان لیا کہ مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتے ہیں، لیکن جتنے بھی آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ جب یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم منہ پھاڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہکے بکے رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ ارے نادان، سینہ ٹھوک کر کے کہہ، نام رکھنے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، ذرا یہ تو سوچ، صرف عبداللہ، عبد الکریم، محمد احمد نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے یار، اس کا کردار اور اخلاق بھی دیکھ۔ ایسے نام کے مسلمانوں کو ہم نہ کل مسلمان تصور کرتے تھے نہ آج مسلمان تصور کرتے ہیں، اور ان کو منہ توڑ جواب دو کہ نام اگر کوئی تمہارا نام رکھ کر کے اگر دہشت پھیلائے تو کیا ہم بھی یہ کہیں کہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ تمہارے مذہب سے ہیں؟ نہیں، تم بھی تو شرماتے لجاتے یہ کیسے کہتے ہو نا کہ نہیں وہ ایک کا کیا سب پر کیوں دھرتے ہو؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو نام اپنا کر کے اسلام کو بدنام کر کے یہ نام کمانا چاہتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو منہ توڑ جواب دو، یہ نام کا ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مشرف با اسلام ہوا اور گھر سے نکل گیا سونے کی انگوٹھی لے کر کے۔ ایک دن یا 2 دن کے بعد واپس 500 افراد کا قافلہ لے کر کے آیا۔ اتنے 500 لوگ لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی اپنے گھر یا گاؤں میں پہنچا تھا، قریے میں کسی دیہات کا رہنے والا بندہ تھا، وہاں پہنچا، آ کر کے اس نے میرے آقا کی تعریفیں شروع کر دی اور کہا لوگوں یہ جو ہم نے خبریں سنی ہے نا کہ مکہ میں نبی پیدا ہوا ہے اور مدینے میں ابھی بستا ہے، اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، واقعی اس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، وہ بڑے سیرت و کردار کا مالک ہے، ان کی شان بڑی نرالی ہے یار، وہ تو لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، ان سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو پناہ دینے والے ہیں۔ اپنے قبیلے میں گیا، 500 افراد کو لے کر کے آیا، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ جسم موٹا تھا، بدن بھی موٹا ہے، دماغ بھی موٹا ہے، میں زیادہ تو سمجھ نہیں سکتا ہوں، لیکن میرے موٹے دماغ نے اتنا ضرور سمجھ لیا ہے کہ اس اخلاق اور کردار کا مالک کوئی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے موٹے دماغ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو کیا ملا ہمیں؟ اچھے اخلاق ملے، رحم دلی ملی، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کا جذبہ میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔
اب آخر میں دو چار باتیں عرض کر دوں کہ میرے بھائیوں، میلاد مصطفیٰ کا یہ تحفہ ہم لے کر کے اٹھیں، وہ آقا کہ جنہوں نے اپنے تو اپنے غیروں کے عیبوں کو چھپایا، غیروں کے عیبوں کو چھپایا، اور اپنے تو اپنے غیروں کو بھی نوازا، اپنے تو اپنے رہے، غیروں کے لیے بھی دعائیں کی۔ جنگ احد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت جنگ ثابت ہوئی، کافی صحابہ کرام شہید ہوئے، تکلیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا، آپ کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی